بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج ہم مضمون نویسی کے سلسلے میں گفتگو کریں گے کہ مضمون کیسے لکھا جاتا ہے۔ مضمون نویسی جو ہے اپنے جذبات، اپنے احساسات، اپنے تاثرات کے اظہار کو یا ابلاغ کو مضمون کہتے ہیں۔ اس کی مضمون کی جو باضابطہ تعریف ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی مقررہ موضوع پر اپنے خیالات، جذبات، تاثرات کا تحریری اظہار مضمون کہلاتا ہے۔ مضمون کی ایک خاص ترکیب ہوتی ہے، یعنی اس کا سلیقہ، طریقہ ہوتا ہے۔ سب سے پہلے موضوع کا تعارف کروایا جاتا ہے، پھر اس کی حمایت یا مخالفت میں دلیل کی جمع ہے بحث کی جاتی ہے، اور آخر میں اس بحث کا نتیجہ پیش کیا جاتا ہے کہ آپ کس نتیجے پہ پہنچے ہیں۔ یہ مضمون لکھنے کا آپ کو ہنر اور آپ کو طریقہ اور جو سلیقہ ہے، جو مستند ہے، وہ آپ کو بتا دیا گیا ہے، اور یقیناً آپ مضمون بہت عرصہ پہلے سے لکھتے ہوئے آ رہے ہیں۔ اس میں یہ طریقے بتانے سے آپ کی تحریر میں نکھار آئے گا اور آپ کے خیالات میں وسعت پیدا ہوگی۔ مضمون کی کئی اقسام ہوتی ہیں، مثلا علمی مضامین ہوتے ہیں، تاریخی مضامین ہوتے ہیں، تنقیدی ہوتے ہیں یعنی کرٹیسزم اس میں ہوتا ہے، سائنسی، اصلاحی اور ادبی مضامین ہوتے ہیں جس پہ آپ کو کسی بھی موضوع پہ، اور یہی بات یاد رکھنی ہے کہ مضمون ہمیشہ کسی نہ کسی موضوع یا عنوان پہ تحریر کیا جاتا ہے۔ تو اب آپ یقیناً سمجھ گئے ہوں گے کہ مضمون لکھنے کا طریقہ اور سلیقہ کیا ہے۔ ایک اور بھی بات بتاتا چلوں کہ مضمون لکھنے کے لیے ایک سب سے آسان طریقہ ہے کہ آپ نے اس کے پوائنٹس جو ہیں، نقاط، وہ ایک سائڈ پہ ایک کاغذ پہ لکھ لینے ہیں، اس کو دیکھ کے پھر آپ ان کو آپس میں ربط پیدا کرنا ہے، اور وہ ربط آپ پیدا کریں گے، اور جملے چھوٹے چھوٹے لکھنے ہیں۔ ایک جملہ اگر بہت طویل ہو گیا تو ممکن اس میں کوئی غلطی ہو گئی ہو گرامر کی، تو جملے چھوٹے چھوٹے سادہ اور بڑے خوبصورت جملے لکھنے ہوتے ہیں۔ ابھی آپ کو مضمون نویسی کا جو ہوم ورک دیا جا رہا ہے وہ آپ نے کرنا ہے کام آپ کی پریکٹس کے لیے۔ تو یہ آپ کو نمونے کے مضامین دیے جا رہے ہیں جو آپ نے ہوم ورک کے طور پہ کر کے آپ نے اپنی نوٹ بک پہ لکھ کے اور میرے واٹس ایپ پہ آپ نے پرسنل واٹس ایپ پہ سینڈ کرنے ہیں، پھر اس کے آپ کو نمبر وغیرہ بتائے جائیں گے، جو غلطیاں ہوں گی ان کی اصلاح کی جائے گی۔ پہلا مضمون ہے موبائل فون کے فوائد و نقصانات۔ یہ آپ کا بڑا پسندیدہ موضوع ہے اور یقیناً آپ بہت اچھا مضمون لکھ سکتے ہیں۔ میری پسندیدہ شخصیت، یہ تو اتنا دلچسپ مضمون ہے کہ آپ اپنے والدین، اپنے عزیز و اقارب، قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے پسندیدہ کھلاڑی، یعنی ان تمام شخصیات سے لے کے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت تک، جس مرضی شخصیت پہ چاہیں آپ تفصیل سے مضمون لکھ سکتے ہیں اور بڑی تسلی سے لکھ سکتے ہیں، اور یہ سب سے دلچسپ اور مضمون ہوتا ہے جو آپ اپنی پسندیدہ، یعنی جیسے آپ کی بڑی فیورٹ ڈش جس دن گھر میں پکتی ہے تو آپ کو بڑی خوشی ہوتی ہے، اسی طرح مضمون بھی جب آپ اپنی پسندیدہ شخصیت کے بارے میں لکھتے ہیں تو آپ بڑی تفصیل سے لکھ سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد کا موضوع ہے کھیلوں کی اہمیت۔ آپ کو یاد ہے نا چاند باغ میں کھیل کے لیے کتنے بچے جذباتی ہوتے ہیں، سپورٹس ٹائم پہ کا انتظار کیا جاتا ہے، اور آپ کٹ پہن کے بڑے حشاش بشاش ہو کے میدان میں جاتے ہیں، اور یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ کھیل کے دوران جو ہے وہ سپورٹس مین سپرٹ اور مقابلے کا جذبہ، اور پھر اگر جیت نہ سکیں میچ تو اس کو برداشت کرنا، اور یہ ڈسپلن جو ہے، اور بہت ساری چیزیں آپ کو کھیل کے میدان میں پتہ چلتی ہیں، جو نصاب کی بجائے عملی طور پہ جب آپ کھیل میں میدان میں اترتے ہیں تو پہلے دن یقیناً آپ فٹ بال کو ہٹ بھی نہیں لگا سکتے، لیکن پھر ایک دن ایسا بھی آتا ہے کہ آپ بڑے اچھے اچھے گول بھی کر لیتے ہیں اور آپ کی ہاؤس میں، آپ کی ٹیم میں بڑی تحسین کی جاتی ہے۔ اس کے بعد ایک مضمون ہے حب وطن، وطن کی محبت، جو ہمارے
ایمان کی طرح ہے، یعنی اپنے دیش سے، اپنی دھرتی سے، اپنے وطن کے ایک ایک ذرے سے پیار کرنا، اس کے فصلیں، اس کے پھول، اس کے پھل، پہاڑ، دریا، صحرا، اور اس کے ادارے، اور اس کی کا سلسلہ جو ہے وہ بڑی طویل تک اس کی فہرست ہے۔ تو اس پہ آپ نے مضمون لکھنا ہے کہ اپنے ملک کی محبت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے، اور ہمیشہ وطن کی محبت جو ہے وہ اس کا درجہ بہت اہم ہے، اور وہ محبت جو ہے وہ اس کا اظہار تحریر سے، تقریر سے، عملی اور علمی طور پہ ہمیں نظر آنا چاہیے۔ آخری مضمون بڑا دلچسپ ہے، سالانہ جلسہ تقسیم انعامات کا آنکھوں دیکھا حال۔ اس کو رپورٹ کہتے ہیں کہ آپ نے اپنی آنکھ سے جو کچھ دیکھا ہے اس کو آپ نے کس طرح خوبصورت موتیوں کی طرح پرو کے جو ہے وہ ایک ہار بنا دینا ہے۔ تو آپ کے ہمارے اپنے ادارے میں جو مختلف پروگرام ہوئے یا تقاریب آپ نے اٹینڈ کی ہوں گی، تو وہ آپ نے لکھنا ہے کہ اکیڈمکس ڈے پہ آپ نے کو خود بھی پرائز ملا، اور کیسے اس کی تیاری کی ہے، اور کیسے اس کا آغاز ہوا، اور جگہ کا بھی نام لکھنا ہے، کس حال میں بیٹھ کے آپ نے تقریب دیکھی، تلاوت کلام پاک، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر پرنسپل کا جو ہے وہ کی گفتگو، اور مہمان خصوصی نے انعامات تقسیم کیے، اور پھر آپ کے پیرنٹس نے جب آپ کو دیکھا کہ ہمارا جو ہے وہ ہونہار بچہ جو ہے وہ کتنی کامیابی کے منازل طے کر گیا ہے، تو یہ آپ نے لکھنا ہے کہ آپ نے اس کو دیکھا، آپ کو کیسا لگا۔ اور میں امید رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اگر آپ کو اس سے پہلے انعام نہیں ملا تو آئندہ اتنے انعامات ملیں کہ آپ کے والدین بھی خوش ہوں اور اساتذہ بھی خوش ہوں۔ امید رکھتا ہوں، یقین رکھتا ہوں کہ آپ اس تحریر کو، اس مضمون کو بڑے خوبصورت سے طریقے سے لکھیں گے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں دن بدن اپنی نعمتوں اور رحمتوں کے نوازشات سے جو ہے وہ نوازتا رہے۔ آمین۔ السلام علیکم۔